کیا، جب جب دیکھا تب تب ہمیں اپنی پسند کے اہل بیت نظر آئے. جس جس مکتب فکر کو دیکھا تو ہم نے یہی دیکھا کہ فلانا اہل بیت میں ہے، فلانا اہل بیت میں ہے، بھئی یہ اہل بیت میں ہے، وہ اہل بیت میں ہے. تو ہم کیسے پہچانے وہ اہل بیت کون سے ہیں کہ جن پر اللہ نے مودت کو واجب قرار دیا گیا کہ ان کی مودت کرنی ہے، ان سے محبت سے سرشار ہونا ہے. اب وہ اہل بیت بھی وہی مانے جائیں گے جسے اللہ نے متعین کیا ہوگا. اب چلیے ہم بارگاہ رب العزت میں دریافت کریں کہ پروردگار ہمیں بتائیے وہ اہل بیت کون ہیں. تو ہم ہیں. بھائی جڑیے گا، ہم ہیں. جبریل جیسا فرشتہ بھی خدا سے فریاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیا کہتے ہیں جبریل؟ یا ربی ومن تحت الکساء، اے پروردگار یہ تحت کساء کون ہے؟ بھائی جبریل دریافت کر رہے ہیں پروردگار سے، یا ربی ومن تحت الکساء، یہ تحت کساء کون ہے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ خدا کی ذات سے. اچھا یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ یہ کوئی خاکی ہے؟ یہ کوئی آدمی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نوری مخلوق ہے، یہ فرشتہ ہے. میں کہوں گا اے جبریل آپ پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جن کے در پہ آ کے آپ کبھی رضوان بنتے ہیں، کہ جن کے در پہ آ کے آپ کبھی جھولے کو جھلاتے ہیں، کہ جن کے در پہ آ کے آپ کبھی سیدہ کی چکی پیستے ہیں. یہ وہی ہیں. پتہ چلا جبریل ہے نوری فرشتہ، لیکن جب اللہ نے پنجتن کے نور کو تحت کسا جمع کیا تو جبریل نوری فرشتہ بھی یہ کہنے پر مضر ہوا کہ یا ربی ومن تحت الکساء. ارے نور والا نور والوں کو نہ پہچان سکا، تم خاکی ہو کے اپنے جیسا کہتے ہو. یا ربی ومن تحت الکساء، جلدی چلیے. یا ربی ومن تحت الکساء، اے پروردگار یہ کون ہے؟ یہ تحت کساء کون ہے؟ سوال ہو رہا ہے رب جلیل سے. جواب دے رہا ہے عبد ذلیل. جڑیے گا، خدا کی قسم یہ بہت قیمتی جملہ میں نے آپ کی سماعت کے نظر کیا. اگر یقین نہ ہو تو روایت اٹھا کے دیکھیے گا. جب پروردگار نے پوچھا من انت و من انا، اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تم کون ہو، میں کون ہوں. تم کون ہو، میں کون ہوں. بھائی جبریل سے پوچھا اللہ نے، اے جبریل تو بتا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں. جبریل ہے نوری فرشتہ. ایک مرتبہ تفکر کرنے لگا، فکر کرنے لگا کہ اپنے پروردگار کو جواب دوں تو کیا دوں. جواب نہیں آیا. مشکل پڑی تو مشکل کشا ہے. کہا اے جبریل اپنے رب کو جواب دے کہ انتا رب الجلیل و انا عبد الذلیل. اے پروردگار تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں. یہ ہیں جبریل کو پڑھانے والے. بھائی جڑیے گا، سورہ نجم ابتدائی 5 آیت کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی. بھائی 5ویں آیت پہ توجہ کیجئے گا. علمہ شدید القوی، علمہ شدید القوی. پروردگار فرما رہا ہے کہ میرا محمد وہ ہے، میرا نبی وہ ہے تو جو نہ کبھی بہکا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے. بھائی پروردگار کہے میرا محمد وہ ہے جو نہ کبھی بہکا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے. اللہ سند دے اپنے حبیب کی ہدایت کی جو خود رحمت للعالمین ہو. وہ بلا کیسے بہک سکتا ہے، وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے جو کائنات کو ہدایت دینے آیا ہو. بھائی جو کائنات کو ہدایت دینے آئے وہ اور ہوتے ہیں جو تہمت ہذیان لگائے، وہ اور ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ خدا نے ستارے کی قسم کھائی. والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو اپنے محور سے ہٹا
جو ظاہری بلندی کو چھوڑ کے ابدی بلندی کو اپنانے کے لیے جھکا. بھائی یہ ستارہ آیا کہاں تھا؟ جب تک بلندیوں پہ تھا ہماری ظاہری نگاہیں آسمان کو دیکھ رہی تھی, ہم سمجھ رہے تھے بھائی جو آسمان پہ ہو, جو بلندی پہ ہو وہی بلند ہوتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کی فطرت کو جھنجھوڑا اور کہا کہ وہ بلند نہیں جو تمہاری نگاہیں دیکھیں, بلند وہ ہے جو در سیدہ پہ آگے جھکے. اب دیکھتے چلے جانا, جو جو در سیدہ پہ ہوگا اس کو بلند مانتے چلے جانا, جو در سیدہ سے دور ہو. در سیدہ پہ جھکا, اللہ نے لائی کے قسم جانا. اور قرآن میں سورہ نجم میں اسی ستارے کی قسم کھائی. بھئی اللہ ستارے کی قسم کھا رہا ہے. خدا فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے اس ستارے کی جو اپنے محور سے ہٹا, در سیدہ پہ جھکا. بھئی جھکنا تھا, اللہ نے لائی کے قسم جانا. اس سے ایک پیغام یہ بھی دیا, اب آپ کسی کو بھی ستاروں کی مانند کہتے رہیں, ستاروں کی مانند کہتے رہیں اور کہتے رہیں الصحابی کا نجوم, تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ہم نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن مانا وہی جائے گا جو در سیدہ پہ جھکا ہوگا, لائق احترام وہی ہوگا جو در سیدہ پہ ہوگا. اب جو سیدہ کو اذیت دے آپ اسے کچھ بھی کہتے رہیں, اللہ کی نظر میں وہ لائق تعظیم نہیں ہے. یہ اللہ اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرما رہا ہے. کس حبیب کے لیے؟ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. شدید القوا کون ہے؟ کہ جسے شدید طاقت والوں نے علم دیا. اب دنیا نے لکھا کہ نبی کو علم دینے والی ذات جبریل کی ہے. بھئی توجہ ہے, میرے ساتھ ہیں نوجوان میرے دوست, بسم اللہ. دنیا نے لکھا وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ سے مراد جبریل ہیں. جبریل نے نبی کو تعلیم دی. ہم کہیں گے کہ یہ تو تذلیل ہو جائے گی, یہ کائنات کے حبیب کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ توہین ہو جائے گی کہ کوئی حقیر اعلیٰ کو تعلیم دے. بھئی یہ ممکن نہیں ہے کہ جبریل نبی کو تعلیم دے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جبریل نبی کے ٹیچر ہیں, نبی کو پڑھانے والے ہیں, نعوذ باللہ اگر یہ عقیدہ ہم رکھیں تو ہم مشرک ہو جائیں گے, ہم کافر ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نبی کی ذات بالا ہے, نبی کی ذات افضل ہے. افضل مفضول سے علم نہیں لے سکتا, افضل مفضول سے تعلیم نہیں لے سکتا. لہٰذا نبی کی ذات پہ اعتراض ہو جائے گا, نبی کی ذات پہ نعوذ باللہ آپ نے تہمت لگائی. اگر علی کو ہم جبریل کا ٹیچر مانتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے نہیں مانتے. بھائی جبریل مشکل میں تھے, مشکل کشائی کی علی نے جبریل کو آ کے بتایا کہ اے جبریل اپنے پروردگار کے سوال کا جواب دے. اب جبریل نے جواب دیا تو جبریل بنے طالب علم, علی بنے ٹیچر. بھائی جو علی جبریل کا ٹیچر ہو وہ جبریل رسول کا ٹیچر کیسے ہو سکتا ہے؟ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ جڑ چکے ہیں میرے ساتھ تو انشاءاللہ تبرک فضائل اہل بیت لے کے اٹھیے گا. دیکھیے فرشتے ہیں جبریل, اللہ کے نوری فرشتے ہیں. جبریل عبرانی زبان کا لفظ ہے, یہ مشتق ہے دو کلموں سے. یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں سے یہ تبرک لے کے اٹھے. جبریل کہتے ہیں دو کلموں سے مشتق کیے ہوئے ایک لفظ کو جبریل کا نام دیا گیا ہے. جبر الگ ہے, ایل الگ ہے. جبر عبرانی زبان میں کہتے ہیں خادم کو, نوکر کو. جبر کسے کہتے ہیں؟ خادم کو. بھائی جبریل عبرانی زبان میں دو لفظوں سے مل کے بنا گیا ہے. جبر یعنی خادم, نوکر, اور ایل اس میں پروردگار. اب سمجھ میں آیا علی کو اہلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی ذرا مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. جبریل اب معنی کیا ہوگی؟ اللہ کا خادم, اللہ کا نوکر.
یہ جبریل فرشتہ اللہ کا خادم ہے، اللہ کا نوکر ہے۔ میں کہوں گا اے جبریل آپ نوکر ہیں اللہ کے، خادم ہیں اللہ کے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ خدمت اہل بیت کے در کی کر رہے ہیں۔ آپ کبھی خیاط بن کے حسنین کا درزی بن کے آ رہے ہیں، اور حسنین کا درزی بن کے جب آ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فرشتہ کہہ کے نہیں پکار رہے، آپ اپنے آپ کو فقر ملائکہ کہہ کے نہیں پکار رہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم یہی ہوا کہ جاؤ در سیدہ پہ حسنین کا درزی کہلوانا، اپنے آپ کو فقر ملائکہ نہ کہلانا۔ تو جبریل آئے، بھائی اللہ کے نوکر ہیں، نوکری کہاں کر رہے ہیں؟ در سیدہ پہ۔ اللہ کے خادم ہیں، خدمت کہاں کر رہے ہیں؟ در سیدہ پہ۔ جھولا کس کا جھلا رہے ہیں؟ حسنین کا۔ بھائی چکی کس کی چلا رہے ہیں؟ سیدہ کی۔ بھائی اس سے پیغام یہ بھی دیا کہ جو اللہ کا نوکر ہو وہی نوکر مانا جائے گا، جو در سیدہ پہ خدمت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب جو در سیدہ کو چھوڑ دے وہ اللہ کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ جبریل ہیں۔ اچھا دیکھیے، میرے دوست ہیں، میرے طالب علم ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ نے ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگائیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا؟ کوئی ہے یہ دعوے دار؟ کتنا ہی متقی لے آئیں، پرہیزگار لے آئیں، اور اس سے پوچھئے کہ کیا آپ کی ریاضتوں سے، آپ کی عبادتوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فرشتوں کو دیکھا؟ کہا کہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فرشتے نظر آنے والی مخلوق نہیں ہیں، لیکن ہیں۔ اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی سے کہیں کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، کیا آپ نے پروردگار کو دیکھا ہے؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر پروردگار نظر آ جائے تو وہ پروردگار نہ رہے، خدا اگر دکھائی دینے لگے تو وہ خدا نہ رہے، جو دیکھنے میں آ جائے وہ خدا نہ رہے۔ لیکن اگر اعتقاد کوئی نہیں رکھے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کہا بالکل نہیں رہ سکتا۔ بھائی خدا دکھتا نہیں ہے لیکن اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اگر اعتقاد نہ رکھا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بھائی فرشتے اللہ نے آسمانوں پہ خلق کیے، سب کے سب فرشتوں پر اعتقاد رکھنا واجب۔ کسی نے دیکھا نہیں لیکن اعتقاد رکھنا واجب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں فرشتوں کا انکاری ہوں، میں فرشتوں کو مانتا نہیں ہوں، تو کیا وہ دائرہ اسلام میں رہے گا؟ کہا نہیں رہ سکتا، کیونکہ فرشتوں کا منکر ہے۔ اب اللہ نے جنت بنائی، انسان اعمال حسنہ کرتا گیا اس لحاظ سے کہ مجھے جنت ملے۔ میں کہوں گا کہ کیا آپ نے جنت دیکھی بھی ہے؟ کہا کیسے دیکھیں؟ ابھی تک ہم وہاں گئے نہیں ہیں کہ جنت کو دیکھیں، لیکن کائنات کے حبیب نے فرمایا ہے، اسی لیے جنت پہ اعتقاد رکھنا واجب۔ بھائی اللہ کی وحدانیت کس نے پہنچائی؟ کائنات کے حبیب نے۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن عقیدہ رکھنا واجب۔ بھائی فرشتوں کا وجود کس نے بتایا؟ کائنات کے حبیب نے۔ بھائی فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر عقیدہ رکھنا واجب۔ جنت کا وجود کس نے بتایا؟ کائنات کے حبیب نے۔ ہر شخص عبادتیں کر رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے کہ جنت مل جائے۔ بھائی دیکھی نہیں ہے پھر بھی عقیدہ رکھنا واجب۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کے حبیب نے بتایا ہے۔ بھائی جن و انس ہیں، جنات ہیں، دیکھیں کہا نہیں۔ کیا بات ہے بھائی قرآن نے حکم دیا، پوری کی پوری آیت نہیں، پورا کا پورا سورہ نازل کیا، سورہ جن۔ توجہ ہے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی دیکھا نہیں لیکن اعتقاد رکھنا واجب۔ میں کہوں گا اللہ کے وجود کو دیکھا نہیں، نبی نے کہا اعتقاد رکھنا واجب۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، نبی نے کہا اعتقاد رکھنا واجب۔ بھائی جنت کو دیکھا نہیں، نبی نے کہا اعتقاد رکھنا واجب۔ جب نبی نے اندیکھوں کو بتایا ان پر اعتقاد رکھنا واجب کہ اگر عقیدہ نہ رکھا تو نہ دیکھی ہوئی جنت بھی نہیں ملے گی۔ اور جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دکھا کے فرمایا ہو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اگر اس علی پہ اعتقاد نہ رکھا، کیا بات ہے بھائی، اسے دکھا کے بتایا۔ یولی یہ کائنات کے حبیب ہیں۔ اہل بیت کون؟
کہ جبریل جیسا فرشتہ پوچھ رہا ہے یا ربی ومن تحت الکسا، پروردگار، رئیس بھائی نے ابھی ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں پروردگار ان کو زندگی دے، طول عمر عطا فرمائے، حدیث قصہ کی تلاوت سے آپ سب کو بہرمند فرمایا۔ ابھی آپ نے سنا جبریل نے فرمایا یا ربی ومن تحت الکسا، پروردگار تحت کسا کون ہے؟ اہل بیت کے انوار کو جو دیکھا تو نور والا نور والوں کو نہ پہچان سکا، کون ہے؟ تو آواز قدرت آئی، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اب جانیں گے اللہ نے اہل بیت میں کن کن کو شامل کیا۔ اللہ نے اہل بیت میں شامل کیا، کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت سیدہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اب اگر اہل بیت میں شامل کرنا ہے تو رسول سے رشتہ داری نہ دیکھنا، سیدہ سے رشتہ داری دیکھنا۔ سیدہ سے جس کی رشتہ داری ہو اسے اہل بیت میں شامل کرنا، ورنہ اہل بیت میں شامل نہ کرنا۔ رشتہ سیدہ سے ہو۔ اب اگر سیدہ کہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ سبحان اللہ سبحان یا علی یا علی۔ علی۔ نہیں آپ جڑے ہوئے ہیں نا میرے ساتھ؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے خداوند عالم نے قرآن حکیم میں جو قصص بیان کی ہیں، جو قصے بیان کیے ہیں، وہ صرف اس لیے بیان نہیں کیے گئے کہ انسان پڑھے اور پڑھ کے گزر جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں آنکھوں کو میچ میچ کے پڑھنے والے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں قرآن کو قرآن سمجھ کے، آیات کو آیات سمجھ کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، تاکہ اللہ کی آیت بھی سمجھ میں آئے، قرآن کی آیتیں بھی سمجھ میں آئے کہ یہ آیت سے آیت کیا مراد لی گئی ہے۔ لہذا اللہ نے بارہا قرآن میں حکم دیا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، ولا مشرکون، اور مشرک نہیں بنو۔ دیکھیں پروردگار نے بڑا سخت الٹیمیٹم دیا ہے، جو حبیب، جو میرے دوست، میرے عزیز نماز سے دور ہیں، ان کو یہ پیغام دینا ہے، ممبر حسینی کا صدقہ ہے، ممبر رسول ہے، کہ جہاں سے صرف لفظوں کی چاشنی سے سماعت کو مزین نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ممبر سے عقیدوں کی آبیاری کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ ممبر حسینی ہے، ممبر رسول ہے، کہ جہاں سے صرف لفاظی کے تیر، لفاظی کے نشتر چپ ہونے کے لیے، دشمن کو جلانے کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ اہل بیت کے حق کو بیان کر کے منافق کے کلیجوں کو جلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ پروردگار نے دیکھیں کتنا سخت الٹیمیٹم دیا ہے، یا علی یا علی۔ دیکھیے یہ بچہ بار بار یہ جو نعرے لگا رہا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جانتے ہیں یہ کیوں لگا رہا ہے؟ یہ صرف عقیدے کی وجہ سے نہیں لگا رہا، بلکہ یہ خون کی وجہ سے لگا رہا ہے۔ یہ ولایت کا خون ہے جو اجر رسالت ادا کرتا ہوا زبان پہ علی کا نام بلند کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے نہ کل علی کو چھوڑا تھا، نہ آج علی کو چھوڑا ہے، نہ دم آخر علی کو چھوڑا جائے۔ لہذا کتنا سخت خداوند عالم نے اہتمام کیا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ولا مشرکون، مشرک نہیں بننا، یعنی نگاہ پروردگار میں جو نماز کا منکر ہے، نگاہ پروردگار میں وہ مشرک ہے۔ دیکھیے یہ تو خدا کا ہی مزاج ہے کہ خدا اتنا سخت الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اللہ نے جس غایت کے لیے انسان کو خلق کیا، وَلَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، توجہ ہے آپ کی کہ جن و انس کو اللہ نے جس بنیاد کے لیے خلق کیا ہے وہ ہے عبادت پروردگار۔
اچھا ہم یہ بھی نہیں سمجھیں کہ عبادت صرف نماز ہے. بھائی جڑیے گا, میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرنے کا قائل ہوں. ہم یہ بھی اس بات سے دھوکے میں نہ آئیں کہ کسی مسجد کے مولانا نے کہہ دیا کہ عبادت کا نام صرف نماز ہے تو صرف نماز عبادت نہیں ہے, بلکہ خلقت خدا کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. اگر آپ کسی مرد مومن کو اذیت دے رہے ہیں, کسی کا دل دکھا رہے ہیں, یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور آپ اگر کسی مرد مومن کے دل کو خوش کر رہے ہیں تو اللہ کی نماز سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے کہ اللہ کے عبد کو, اللہ کے بندوں کو, مخلوق خدا کو راضی کرنا. اس لیے کہ اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اللہ اپنی عبادت کو ایک مرتبہ معاف کر سکتا ہے, لیکن جس نے کسی مرد مومن کو اذیت دی ہو, جب تک وہ مرد مومن اسے معاف نہ کر دے اللہ اسے معاف نہیں کرتا. ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و یہ بہت آل جلدی مجھے محمد. اپنے منزل تک پہنچنا ہے, لہذا حکم ہو رہا ہے نماز کا. بھائی حبیب خدا نے سرکار ختمی مرتبت نے نماز کا حکم دیا حکم پروردگار سے, حج کا حکم دیا حکم پروردگار سے, اور روزے کا حکم دیا حکم پروردگار سے, زکوٰۃ کا حکم دیا حکم پروردگار سے. بھئی روزہ تھا تو روزے دار ہوئے. میرے ساتھ جڑیے گا, خدا کی قسم میں کسی منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. نماز تھی تب نمازی بنے. آپ کسی بغیر نمازی کو نمازی کہیں گے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہو, آپ کو پتا ہو کہ یہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نمازی ہے. ایک شخص غیر صائم ہے, روزے رکھتا ہی نہیں ہے, کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ صائم ہے, یہ روزے دار ہے؟ روزے دار کس کو کہا جائے گا کہ جو روزہ رکھتا ہوگا. نمازی کس کو کہا جائے گا کہ جو نماز پڑھتا ہوگا. بھائی زکوٰۃ دینے والا کس کو کہا جائے گا جو زکوٰۃ دیتا ہوگا. اچھا زکوٰۃ دینے والا الگ ہے, زکوٰۃ الگ ہے, روزہ الگ ہے, روزے دار الگ ہے, نماز الگ ہے, نمازی الگ ہے. اب جڑیے گا میرے ساتھ خدا کی قسم. بھائی نماز تھی تو نمازی بنا, نماز تھی تو نمازی بنا, حج تھا تو حجی بنا, روزہ تھا تو روزے دار بنا, بھائی زکوٰۃ تھی تو زکوٰۃ دینے والا بنا. اب قرآن بارہا یا ایھا المومنون کہہ کے مخاطب کر رہا ہے, اے ایمان لانے والو, اے ایمان لانے والو. بھائی کوئی کل ایمان تھا تب ہی تو مومن کہلایا. بھائی مومن تب ہوگا جب امیر المومنین کی ولایت کو مانتا ہوگا. امیر المومنین تھے تو مومن بنا. توجہ ہے آپ کی, ذرا مل کے صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی. یہ قرآن ہے, قرآن. قرآن نے مومن کی نشانیاں بیان کی ہیں. ایک مومن اور سناؤں آپ کو. قرآن کہہ رہا ہے مومن آل فرعون کے بارے میں, جنہیں مومن آل فرعون کہا گیا. یہ کون ہیں؟ قرآن مجید میں ایک شخص کو مومن کہا گیا ہے, اور مومن وہ مومن کہ جس کی مدح میں قرآن مجید میں تعریف بیان کی گئی ہے. وَإِذْ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ, کہا مرد مومن نے, من آل فرعون, جو آل فرعون میں سے تھا. یہ فرعون کے چچا زاد یا مامو زاد, زیادہ تر جو قرآن کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں اس میں اس شخص کی جسے قرآن نے مرد مومن کہہ کے پکارا ہے, جن کا نام ہے حزقیل. حزقیل نبی نہیں ہیں, ایک نبی حزقیل بھی ہیں, لیکن جنہیں مرد مومن قرآن نے کہا ہے وہ جناب حزقیل ہیں, اور فرعون کے چچا زاد یا مامو زاد, لیکن زیادہ اتھینٹک جو ہے وہ چچا زاد بھائی ہیں. فرعون کے چچا زاد بھائی جنہیں قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ, مرد مومن نے کہا, یختموا ایمانہم, کہ جو اپنے دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھے, یعنی تقیے میں تھے. اب لوگ پوچھتے ہیں یہ تقیہ کہاں سے آیا؟ بھائی قرآن کی آیت نے بتایا وہیں سے آیا.
یختمو ایمانہم، کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. بھائی جو حالت مجبوری میں ایمان کو چھپائے اللہ کی نگاہ میں وہ مرد مومن کہلاتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، کہا مرد مومن نے. اچھا جناب حزقیل کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے جناب حزقیل کے بارے میں دو خصوصیات ملیں گی. ایک کہ موسیٰ اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے تھے لیکن اعلان نہیں کرتے تھے کہ اے موسیٰ ہم آپ کے پیروکار ہیں، لیکن دل میں یقین رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور بارہا حضرت موسیٰ کی مدد کیا کرتے تھے، بارہا حضرت موسیٰ کی مدد کیا کرتے تھے. یہ دوہرا فعل تھا جناب حزقیل کا، دوہری طبیعت تھی جناب حزقیل کی. جناب حزقیل کیا کرتے تھے؟ ایک ایمان رکھتے تھے اور دوسرا نبی کی نصرت کرتے تھے، نبی کی مدد کرتے تھے. جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کی سازش کی تو جناب حزقیل نے جناب موسیٰ کو آ کے بتایا کہ اے موسیٰ اب آپ یہاں سے کوچ کر جائیے، فرعون نے آپ کے قتل کا اہتمام کر دیا ہے. تو یہ جناب حزقیل مدد کرتے تھے. تو اللہ نے ان دونوں صفتوں کو دیکھا، ایک نبی پر ایمان رکھا، دوسرا نبی کی مدد کی. پورے قرآن میں پوری تاریخ میں اس منبر کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت آپ نہیں دکھائیں گے کہ جس میں جناب حزقیل نے کلمہ پڑھا ہو کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. یختمو ایمانہم، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے لیکن اللہ نے صفتوں کو ظاہر کیا کہ صفت کیا تھی کہ نبی پر ایمان رکھے، نبی کی نصرت کرے، نبی پر ایمان رکھے، نبی کی نصرت کرے. اللہ نے دوہری صفت دیکھی اور کہا مرد مومن کہ جو نبی کی حفاظت